الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، میرے معزز حاضرین حاضرات سامعین سامعات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب نے بخیر و خوبی عید منائی ہوگی، اور پاکستان میں بھی تمام احباب نے، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے پرمسرت عید کے موقع پر خوشیاں منائی ہوں گی۔ ہم تمام دوستوں کو، تمام احباب کو، تمام رشتوں کو، تمام رشتہ داروں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام دوستوں کو جنہوں نے رمضان المبارک میں تراویح کی امامت کروائی اور قرآن مجید مکمل سنایا، انہیں بھی مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ اسی طرح وہ تمام علماء، تمام اسکالر، تمام وہ دوست جنہوں نے رمضان المبارک سے اور اس کی برکتوں سے استفادہ کیا اور قرآن مجید کا فیض، قرآن مجید کا پیغام ممکنہ حد تک پہنچانے کی کوشش کی، انہیں بھی لائق صد مبارکباد سمجھتا ہوں۔ ہر مسلمان اپنی سعی، اپنی کوشش اور اپنی کاوش کے مطابق پیغام پہنچانے میں مصروف رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس جہان میں خوش قسمت ہیں کہ جو نیتوں کے خیر کے ساتھ اور ارادوں کی بھلائی کے ساتھ قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان اچھے لوگوں کے تصدق سے اللہ پاک ہماری بھی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہماری بھی کوششوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی تلاوت کی تراویح میں مکمل کرنے اور ختم قرآن کی سعادت بخشی، مجھے بھی، اور میں اس پہ اللہ پاک کا شکر گزار ہوں، اور اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے قرآن مجید کے خلاصہ کے حوالے سے 23 پارے آپ کے سامنے میں نے بیان کیے۔ آج میں 24ویں پارے کے خلاصہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہوں۔ تو 24ویں پارے کا خلاصہ ہم نے آج بیان کرنا ہے۔ 24ویں پارے میں دراصل قرآن مجید جو اہم بات کرتا ہے اور جس پہ اگر غور کیا جائے تو ایک خاص قسم کی مرکزیت بھی اسے حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود اور انسان کی ذات، انسان کا جسم، انسان کے وجود میں جو کچھ بھی ہے، یعنی اس میں ہاتھ ہیں، انسان کے پاؤں ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کی جلد ہے، یعنی بدن کے جو بھی اعضاء ہیں
قرآن مجید نے انہیں ذکر کیا اور یہ بتایا کہ انسان کے یہ اعضاء جو آج نہیں بولتے، وہی قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے یا پھر انسان کے حق میں گواہی دیں گے۔ یعنی واضح ہے کہ جب زبانیں خاموش ہو جائیں گی، قرآن مجید نے ایک آیت پاک 23ویں پارے میں بیان فرمائی، جس میں واضح طور پہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا۔ اس دن اللہ پاک زبان پہ مہر لگا دیں گے، یعنی ہمارے پورے بدن میں اگر ہمارے اظہار کا یا ہمارے الفاظ کے بیان کرنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ زبان ہے، کہ جس سے ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، زبان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن جو ہے مہر لگا دیں گے زبان پہ، یعنی مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان بند ہو جائے گی، زبان کی بندش کا حکم ہوگا۔ چونکہ زبان اگر بولتی ہے تو یہ دراصل خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے بولتی ہے۔ اگر یہی صلاحیت ہاتھوں کو دے دی جائے تو ہاتھ بول اٹھیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تو ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، جو کچھ وہ کرتے رہے ہاتھ بتائیں گے، پاؤں بتائیں گے۔ اب اگر آپ اور ہم مل کے اس حقیقت پہ غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور ہاتھ سے لکھنے کے حوالے سے جو انسانی زندگی کا سرمایہ ہے اور جو کچھ موجود ہے اس کائنات میں، وہ ہاتھ سے ہے۔ بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا قلم کار ہاتھ سے لکھتا ہے، ٹائپ کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے، یا پھر اگر لکھواتا ہے تو اپنی زبان سے بولتا ہے اور دوسرا آدمی زبان سے لکھتا ہے۔ یعنی آپ اگر اس حقیقت پہ غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہاتھ یا تو لکھتا ہے یا زبان اس حقیقتوں کو لکھواتی ہے۔ اب یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم اس دن جو ہے زبان پہ مہر لگا دیں گے تو ہاتھ بولیں گے، یعنی انسان نے جو کچھ لکھا ہوگا، جو کچھ اس سے لکھوایا ہوگا، ذہن نے جو کچھ اس سے لکھوایا ہوگا، ذہن ہی ہے پیچھے جو جس کی وجہ سے زبان بولتی ہے اور ہاتھ لکھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک ہاتھ سے کہیں گے کہ بولو، یعنی لکھنے والا ہاتھ بولنے لگے گا، چلنے والا پاؤں گواہی دینے لگے گا۔ اور قرآن مجید نے 24ویں پارے میں ایک آیت پاک ایسی بیان کی کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کے ایک دفعہ رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا ہر انگ جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے، اور انسان اس حوالے سے اپنے آپ کو بڑے ایک یعنی کٹہرے میں خود کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے وہ آیت پاک میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، آپ اسے جتنی بار بھی پڑھیں گے آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید نے اسے
دہرایا ہے اور بتایا ہے۔ کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ میدان حشر میں جس روز اللہ کے دشمن دوزخ کی جانب جمع کیے جائیں گے، پھر وہ جدا جدا تقسیم کیے جائیں گے اور حساب کے انتظار میں جہنم کے قریب ٹھہرائے جائیں گے۔ یعنی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ سارے لوگ جمع ہیں، اور یہ قرآن مجید ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے احوال کی، ان کے اجتماع کی منظر کشی کر رہا ہے، اور منظر کشی کرتے ہوئے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے دشمن آگ کے قریب جمع کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد الگ الگ کر کے تقسیم کر دیے جائیں گے، کیٹیگری بنا دی جائے گی، اور حتیٰ اذا ما جاؤوہا، اور جب وہ یہاں تک کہ وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے، دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، یعنی ان کے کان جو سنا ہوگا، کان گواہی دیں گے جو سنا ہوگا، کان بتائیں گے، کان بولیں گے۔ یعنی اس دنیا میں کان صرف سنتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں کان صرف سنتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اور آنکھیں صرف دیکھتی ہیں، بولتی نہیں ہیں۔ قرآن کہتے شاہد علیہم، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے کان بھی اور ان کی آنکھیں بھی۔ آج آنکھیں انسان کی حکم کے تابع ہیں، وہ بند کرتا ہے بند ہو جاتی ہیں، وہ کھولتا ہے کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، نہیں دیکھنا چاہتا تو نہیں دیکھتا۔ کان سننا چاہتا ہے سن لیتے ہیں، نہیں سننا چاہتا تو نہیں سنتے۔ لیکن قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ ان کے کان کہ جو صرف سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ آنکھیں جو صرف اور صرف جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ آنکھ اور وہ آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وجلودہم، اس کی سکن جو ہے، اس کی جلدیں جو ہیں، اب قرآن مجید نے جلود کا لفظ بولا ہے، یعنی ان کی جلدیں جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور اللہ فرمائیں گے، جب ان سے فرمائیں گے تو وہ بولیں گے، ان کی سکینز بولیں گی، ان کی آنکھیں بولیں گی، اور ان کے کان بولیں گے۔ سکین صرف محسوس کرتی ہیں، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ آنکھیں صرف دیکھتی ہیں، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ کان صرف سنتے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے اپنی ہی سکن سے، اپنی ہی جلدوں سے، اپنی جلود سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیسے دی، کیوں دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ نے یہ جو بلوایا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے۔ یعنی یہ حیرت کا سوال بھی ہوگا، حیرانی کا سوال بھی ہوگا، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
یہ پروردگار کی طاقت ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی بخشی ہے، اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ اور پھر قرآن کہے گا وَمَا كُنْتُمْ، قرآن فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے حجاب نہ کرتے تھے، تمہیں شرم نہ آتی تھی کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی تمہارے رویے یہ ثابت کرتے تھے کہ جیسے خدا جانتا ہی نہیں ہے، تمہاری بے باکیاں، تمہارا ظلم، تمہاری زیادتی، لوگوں کے حقوق کا کھانا، لوگوں کے مال ہضم کر جانا، لوگوں پہ الزام تراشی کرنا، یہ کام تم بڑی لذت سے کرتے تھے، تمہیں یہ گمان ہی نہیں تھا، تمہارا یہ خیال ہی نہیں تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، یا خدا قیامت کے دن تم سے کوئی حساب لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اسی گمان نے تمہیں، جو تمہارا تھا اپنے پروردگار کے متعلق تم رکھتے تھے، برباد کر دیا۔ ارداکم وذالکم ظنکم الذی ظننتم، تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے رہے کہ خدا تم پہ گرفت نہیں کر پائے گا، خدا تم پہ قابو نہیں کر پائے گا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اس کی مہلت کو تم یہ سمجھے کہ تمہاری بقا ہے اس میں، مہلت بقا نہیں ہوتی، خدا مہلت دیتا ہے مگر یہ نہیں کہ تم خدا بن گئے ہو، خدا کی مہلت کو تم نے مہلت سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں جو توبہ کی فرصت دی تھی، واپس پلٹنے کا لمحہ دیا تھا، تم اس لمحے کو یہ سمجھتے رہے کہ تم خدا ہو، اس لمحے میں تمہارا یہ گمان کہ ہم خدا ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، ہماری طاقت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ہماری قوت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، یہ تمہارا گمان ہی تمہیں برباد کر گیا، اور انسان اپنے گمان میں برباد ہو جاتا ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب اگر وہ صبر بھی کریں تو آخرت میں صبر سے کوئی بلا نہ ٹل جائے گی نہ آسان ہوگی، دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور وہ عذر کریں، توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو کوئی منت سماجت قبول نہیں ہوگی، اللہ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ ایک مرکزی نقطہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ 24ویں پارے کا مرکزی نقطہ ہے۔ جہاں جہاں انسانوں کا ذکر ہوا، جہاں جہاں دعوت انذار کا ذکر ہوا، انبیاء کا ذکر ہوا، انبیاء کے ماننے والوں کا ذکر ہوا، ایک نقطہ انسان کو سمجھا دیا گیا کہ تمہاری نیکی اور خیر کی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تمہاری بدی بھی اللہ کی طاقت اور قوت سے دور نہیں ہے۔ لہذا
نیکی کے معاملے میں بھی اس طرح نیکی کرو کہ دل کے اندر سے اٹھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی ریاکاری کا، بدکاری کا، منافقت کا شکار ہو جائے. وہ نیکی بھی گناہ ہے، ظلم ہے. اس نیکی کا کیا کرنا کہ جس میں خدا کو وہ نیکی خدا کی کائنات کو دینے کی بجائے یا خدا کی ذات کی رضا کی بجائے انسان ظالموں کی رضا کے لیے نیکی کرتا پھرے. وہ کیسی نیکی ہے؟ تو قرآن مجید اس حوالے سے واضح فرماتا ہے. لیکن قرآن مجید ایک اور اصول صاحبان ایمان کو بھی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر یقینی بات ہے کہ نیکی کا عمل کرنے والوں کو سامنے سے بدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر صورت میں ہوتا ہے ایسے. کوئی بھی انسان اگر خیر کی بات کرنا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اسے سامنے سے ایک مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے، یعنی اگر یہ احتساب اس حد تک قرآن بتاتا ہے کہ کسی انسان نے اگر ظلم کیا ہے تو اس حد تک احتساب ہوگا، آنکھوں کا، کانوں کا، اور انسان کی جلد کا. جلد تو چہرے کی بھی ہے، جلد تو ہونٹوں کی بھی ہے، جلد تو ہاتھوں کی بھی ہے، جلد پاؤں کی بھی ہے. پورے بدن پہ ایک جلد چڑھی ہوئی ہے، ایک سکن ہے. اور قرآن مجید نے سورہ یاسین میں ہاتھوں کا اور پاؤں کا ذکر کیا. 24ویں پارے میں قرآن مجید نے آنکھوں کا، کانوں کا اور جلد کا ذکر کیا. یعنی 5 چیزیں قرآن مجید نے ان دونوں پاروں میں بیان کی، اور یہ بتایا کہ جو آج تمہارے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کل یہ خدا کے حکم کے مطابق بولیں گے. اس دنیا میں یہ تمہارے حکم کے مطابق چلیں گے. یعنی ہاتھ جو تم کرنا چاہو گے کریں گے، پاؤں جس جانب تم جانا چاہو گے لے جائیں گے، آنکھیں جس جانب دیکھنا چاہو گے یا جو دکھانا چاہو گے دیکھ لیں گی، کان جو سنانا چاہو گے سن لیں گے، اور انسانی جلد جو محسوس کرانا چاہو گے محسوس کر لیں گی. لیکن قیامت کے دن یہ سب چیزیں بولیں گی. سب چیزیں خدا کی بارگاہ میں بول کے بتائیں گی سارے حقائق، اس لیے کہ بول کے بتانے سے حقائق انسان انکار نہیں کر سکتا. پھر اس لیے کہ جب چیزیں بولیں گی اور زبان بند ہوگی تو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. نیکی کی جانب بلانے والوں کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کا قول ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں فرما بردار ہوں اللہ کا. اور اصول بتا دیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی کبھی برائی کے برابر نہیں ہو سکتی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا اور اجالا برابر ہو جائیں، دھوپ اور چھاؤں برابر ہو جائے، دن اور رات برابر ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے دیگر مقامات پہ انہی الفاظ کا ذکر کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینا اور نابینا دونوں برابر ہو جائیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مرا ہوا اور زندہ انسان دونوں برابر ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. قرآن اس لیے فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اسی طرح نیکی اور بدی دونوں برابر
نہیں ہو سکتے۔ مت یہ سمجھیں کہ اس کائنات میں اب نیکی کی روشنی نہ رہی، مت یہ سمجھیں کہ اندھیرا چھا گیا ہے۔ یاد رکھیے، رات ظلم کی جتنی بھی طویل ہو، بہر صورت رات ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بڑے سادہ لفظوں میں فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی کرنے والوں کو یہ آیت پڑھنے کے بعد نیکی کرتے ہوئے، خالص رہتے ہوئے، اچھا رہتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اور اے حبیب محترم، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ حسب معمول لوگوں کی سختی اور برائی کو اپنے نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ جس شخص میں اور آپ میں دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ایک ولی اور دوست ہو۔ اس کی دوستی میں اخلاص کے ساتھ گرم جوشی ہوگی۔ اور جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پاک پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا کہ یہاں ولی حمیم سے حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ ہے، یعنی گہری دوستی میں بدل جانا۔ وما یلقاہا، یہ بات کسے نصیب ہوتی ہے؟ وما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، کہ یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عظمت انہیں نصیب ہوتی ہے جو تحمل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، یعنی جو صبر و صلات کی یہ صلاحیت ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی، اس کا مل جانا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یعنی یہ جو صبر ہے، حوصلہ ہے، یہ ساری چیزیں اس انسان کو ملتی۔ اگر کوئی دوست اچھا میسر آ جائے اور گہرا اور مخلص دوست میسر آ جائے، یاد رکھیے کہ زندگی کے تجربات سے میرے سامنے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک مخلص اور اچھا دوست جو ہے وہ ہزاروں لوگوں سے ایک دوست بہتر ہوتا ہے، کہ جو وفا میں پختہ ہو، جو ایفائے عہد میں پختہ ہو، جو آپ کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور مشکل میں قدم سے قدم ملا کے چلنے لگے، تو وہ ایک شخص، صرف ایک شخص کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ میں یہ اپنی ذات پہ گزرنے والے حالات کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک فرد جو ہے اگر آپ کے ساتھ پورے اخلاص سے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت نے اور خدا کی رحمت نے آپ پہ چھاؤں کر دی ہے۔ وہ دوست ایسے ہوتا ہے جیسے سخت پیاس میں پانی کی برسات ہوتی ہے۔ وہ دوست ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انسان کا بدن لو سے لرز رہا ہو اور لو سے کٹ رہا ہو تو وہ لباس بن جائے۔ وہ انسان صحرا میں تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا ہو اور بے لباس ہو، مگر ایک شخص ساتھ کھڑا ہو جائے اور ساتھ کھڑا ہو کے ایک چھاؤں کی طرح بن جائے تو یقین جانیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک عزت اور محبت کا لباس مل گیا ہے، کہ جب سارے بہت سے لوگ مل کے عزت کو تار تار کرنے
انسان کی حیثیت کو، انسان کے وقار کو بے وقار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو کوئی اگر ساتھ کھڑا ہو جائے اور کہے، دھیمے لہجے میں کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، یہ لفظ نہیں ہوتے، یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی قوت ہوتی ہے اور خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے دوست جو برائی کو نیکی سے دفع کر سکیں اور پھر انسان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ غلطی کو درستی کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرے اور بدتمیزی کو تمیز سے دور کرے اور بے مروتی کو مروت کے ساتھ سامنا کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ وقت بدل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی، حوصلے کی اور ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وہ دوست جو نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں اور انہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، اور سچ اور حق کی راہیں مشکل ہوتی ہیں، آسان نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کے کردار کے لباس کو بالکل تار تار کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بھی طاقت آپ کے قریب نہ ہو، لیکن چونکہ آپ نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں تو خدا کی قوت آپ کو آپ کی قربتوں کی لذت عطا کرتی ہے، اپنی قربتوں کی اور اپنی محبتوں کی لذت عطا کرتی ہے۔ آپ شب و روز اس احساس کو محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کے در پہ گداگر بن کے نہیں جھکتے اور اللہ کی دہلیز پہ اپنے سجدوں سے اللہ کی دہلیز پہ جھکتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، تو اللہ بالآخر ظلم کی ہر رات کو مٹا دیتا ہے اور خیر کے سویرے کو نمودار کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم 25ویں پارے کا خلاصہ کل بیان کریں گے۔ ہم تمام دوستوں کے لیے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو خیر کی سوچ عطا فرمائے، خیر کے جذبے عطا فرمائے اور خیر کے خیالات عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے تصدق سے ہم پہ رحم فرمائے۔ جنہوں نے روزے رکھے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، جو نہ رکھ سکے پروردگار ان کی کوتاہی معاف فرمائے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ پاک ان کی تکلیف اور بیماری کو صحت میں اور سلامتی میں بدل دے۔ رب کریم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی مجبوریوں کو، لاچاریوں کو اور بے کسیوں کو دور فرمائے۔ رب کریم آپ کی دعاؤں کے تصدق سے اللہ پاک ہمارے اس بیان کردہ خلاصہ قرآن مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔